جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی حضور۔ آپ پر بھی خدا۔ سبھی ممبران پہ خدا کا سلام جی۔ جو ممبران حضور سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا تعارف مختصراً، جو نئے ممبران ہیں خصوصاً، اور اپنا سوال حضور کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک یا دو سوالات آپ کے جو بہت ہی قیمتی ہوں وہ پلیز اپنے تیار رکھیے۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نئے ایک ممبر ہیں انجینئر ساجد صاحب۔ آپ تھوڑا اپنا تعارف کرا دیں برادر، اور یہ بھی بتائیے کہ تعلیمات کا آپ کو کیسے پتہ چلا اور آپ کا حضور سے کیا سوال ہے۔ یہ ریممبر کہ یہ ڈسکشن نہیں ہے، یہ کویشچن آنسر ہے، تو آپ سوال پیش کیجیے گا، حضور اس پہ پھر وضاحت دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کا مائک آف ہے انجینئر صاحب جی۔ Can you listen me? جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں۔ میرا خان صاحب سے بس ایک ہی سوال ہے، میرے سامنے نہیں آئیں گے؟ ذرا میں ان سے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ خدا کا سلام ہو آپ پر، میں آپ کو سن رہا ہوں اور آپ میری تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے بس جی میں بس آپ سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ سچے پروفٹ ہیں؟ نبی پروف لے کے نہیں آتے۔ اگر انبیاء کی تاریخ دیکھی جائے، کوئی معجزہ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں، اور نہ ہی وہ معجزے لے کے آتے۔ اگر معجزے ہو جائیں تو یہ خدا کی عنایات ہے، وہ تعلیمات لے کے آتے۔ تو جب آپ ان تعلیمات کو قبول کرتے ہیں تو اس میں ہی معجزے بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہی مشاہدے بھی ہو جاتے ہیں، اس میں ہی سفر بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اپنے وقت میں مسیح الزمان ہوں کہ حق تعالیٰ نے یہ معجزہ مجھے عطا کیا ہے کہ میری تعلیمات سے حق تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اب کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی اور معجزہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی جو ہے وہ آپ کے خدا کا پتہ بتانے آتا ہے۔ اب یہ معجزہ کہ ہزاروں لوگوں نے اس تعلیمات سے میرے ذریعے سے خدا سے ملاقات کر لی، موت کی زندگی کو دیکھ لیا، مشاہدے کر لیے، سفر کر لیا، اپنی ارواحوں کو دیکھ لیا کہ وہ نوری ہیں یا ان میں اندھیرے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے اپنے جو ان کے آباء و اجداد مر گئے ہیں ان سے بھی ملاقات کر لی۔ تو جو مسیح آیا ہے وہ آپ کو خدا سے ملانے آیا ہے، وہ آپ کی اور قسم کی معجزات یا بحثیں ٹھیک کرنے نہیں آیا۔ تو اس سے خدا کا پتہ پوچھے، تو سب سے بڑا معجزہ یہی ہے۔ باقی ہمارے ممبروں کو کئی عنایات سے خدا معجزے کراتا رہتا ہے، تو یہ اس کی عنایت ہے۔ لیکن یہ کام جو ہے، جیسے میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، جیسے اسلام کے اندر جب اہل قریش نے محمد جو اللہ کے رسول ان کو بلایا اور ان سے معجزے مانگے، تو آپ نے کہا میرا معجزہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن عطا کیا، اس پہ ایمان لے آؤ، اس کے اندر ہی سب کچھ معجزے ہیں۔ تو وہ نہیں مانے، پھر انہوں نے عجیب عجیب سی حرکتیں کی کہ ہمارے لیے نہریں نکال دو، ہمیں خدا سے ملا دو، ہمیں فرشتے دکھا دو۔ تو پھر محمد عربی اٹھ کے چلے آئے وہاں سے۔ تو انبیاء کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ انسان کو خدا سے ملانا ہے،
وہ معجزے دکھانے نہیں آتا، ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی عنایت ہے خدا کی. جی جی حضور بہت شکریہ جی. انجینئر صاحب آپ کا کوئی اور سوال ہو اور پوچھنا چاہیں حضور سے، مزید سوال ہوں آپ کے؟ جی شاید آپ کا نیٹ ورک صحیح نہیں ہے. بہت شکریہ جی. تو کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. عوان صاحب خدا کی سلامتی، کیسے ہیں آپ؟ حضور سے بات کرنا چاہیں گے کچھ؟ جی خدا کا سلام ہے جی، میں بالکل آپ ٹھیک ہوں. آپ پر بھی خدا کا تو کوئی سوال نہیں ہے، میں تھوڑا سا بزی بھی ہوں، تو کوئی سوال نہیں ہے. شکریہ. جی نوازش. سلام. جی ہمارے کسی ممبر کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ احد صاحب خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال حضور سے پوچھنا چاہیں؟ نہیں کوئی سوال نہیں ہے، آپ کریں. جی شکریہ. احد صاحب جی ہمارے بہت سالوں سے حضور کی تعلیمات سن رہے ہیں، روحانیت میں ان کی کنسسٹنسی تعریف کے قابل ہے، اور خدا نے چاہا تو جب ان کا دل گواہی دے گا یہ حضور کے ساتھ عہد وفا بھی کر لیں گے. تو اور کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی، ورنہ ہم حضور سے آج کے موضوع کے لیے درخواست کریں گے. اور برادر آسم چٹھا صاحب نے درخواست کی ہے جی کہ آج کے پروگرام کے آخری جو اختتامی 10 منٹ ہوں گے وہ حضور سے میں کوئی پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس حوالے سے حضور سے درخواست ہے انہیں میٹنگ کے اینڈ پہ ان سے کچھ پرسنل ٹائم جی چاہتے ہیں. جی تو جی حضور کوئی مزید سوال تو نہیں کسی ممبر کی طرف سے آ رہا آج، تو آپ کوئی موضوع فرمائیے جی، تو اس پہ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. آپ کوئی چن لیں مضمون جو آپ کو. جی خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کے. جی حضور، میرا ایک سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کافی یہ مسلمان یہودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کا مسیح یہ آ رہا ہے، دجال ہے، اور کافی ٹرینڈ بھی چل رہا ہے آج کل کہ وہ جی کوئی ریڈ ہائفر کوئی کاؤ ہے جو وہ ذبح کر رہے ہیں، تو وہ اپنی ایک ریچول پوری کر رہے ہیں، دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جو اسلام مذہب میں جو اسکالرز ہیں ان کے، تو یہ کافی اس طرح کی لمبی کہانی بتاتے ہیں. تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے کہ یہ جو دجال کا یہ کہتے ہیں کہ آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پروفٹ محمد نے بتایا کہ اس کی نشانیاں ہیں اور یہ آئے گا فیوچر میں، اور وہ اپنی بتاتے رہتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں. تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے کہ یہ کس طرح غلط ہے، یہ جو سٹوریز بناتے ہیں؟ شکریہ. دجالی فتنہ اور دجال کے متعلق پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، 1500 سال سے یہ شور پڑا ہوا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل جنہیں یہودی کہا جاتا ہے، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں الیاس کا کہ وہ آسمانوں سے آئے گا. وہ ایک دیوار ہے، گریا ہے، جسے گریا دیوار کہتے ہیں، دیوار گریا جہاں پہ یہ پیٹتے ہیں، جی جی بے شک. اور وہاں پہ کہتے ہیں اے الیاس الایا تو آ، تو مسیح ہے. تو ان کے لیے ابھی مسیح بھی نہیں آیا. تو عیسیٰ 2000 سال سے یہ مذہب پہلا بن گیا، دنیا میں چھا بھی گیا. لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم کو، ہم عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں. خدا نے ہمیں خبر دی ہے، تو وہ اسے عیسیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں.
शैतान कहते हैं, नहीं मानते। अब मोहम्मद अरबी ने दज्जाल के मुतालिक जो खबरें दी, पहले सबसे ये जान लें कि पूरा कुरान जो है वो भरा हुआ है तमसीलों से, और हदीसें भी तमसीलों से भरी पड़ी हैं। अब कुरान खुद ही कहता है अपने मुतालिक कि वतिलकल इंसानु नज़रिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून। हम ये जो तमसीलें बयान करते हैं इसमें बहुत हिकमत के पैगाम है, इसे आप जाहिर लेंगे तो ठोकर खा जाएंगे। तो अब दज्जाली फितने से बहुत सी हदीसें हैं कि उस दौर में नई उड़ान होगी। ये अबू हुरैरा से भी है, काला काला अबू हुरैरा और साहबियों से है। ये दौर की निशानियां बताई जा रही कि वो दज्जाली फितना जब शुरू होगा तो ये जो सवारियां वगैरह हैं, ये घोड़े, ऊंट, ये सवारियां नहीं रहेंगी। उसकी जगह ऐसी सवारियां आ जाएंगी कि वो आसमान पे तशरी की तरह परवाज करेंगी, और कैंप जैसे ये क्या करें, कहाँ रोशनियां होंगी उसमें, जी। और उसमें सफर करेंगे लोग, मुराद हवाई जहाज। फिर कहा गया है कि वो दज्जाल दाईं आंख से काना होगा, बाईं आंख से देखने वाला होगा। तो दाईं आंख जो है वो रूहानियत है, तो उसे रूहानियत में से कुछ नहीं मिलेगा। बाईं आंख से देखने वाला होगा तो जाहिर में बड़ी तरक्की वो दज्जाली फिरका करेगा, दज्जाली फितना। तो अब जो वेस्टर्न सोसाइटी है, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन, इनमें जो रेवोल्यूशन, इनकलाब आया था, वो आया था कि टेक्नोलॉजी का। तो ये जाहिरी आंख इनकी बाई है, तो जहां भी ये साइंस इनको लेके जाएगी, ये उस सच्चाई को कबूल करेंगे। मशरिक में जो इनकलाब आया था, वो इनकलाब अंबिया का आया था। आदम से शुरू हुए, इराक से, फिर नूह, फिर इब्राहिम, फिर इसहाक, याकूब, यूसुफ, फिर ये सब्र होता होता मूसा तक, फिर मूसा से 1600 ये अंबिया तेरे, इलियास, अय्यूब, समूल, उस तक चलता रहा ये सिलसिला। तो यहाँ रूहानी इनकलाब है जो दाईं आंख से देखते हैं, और जो वेस्टर्न में आया था उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटमेंट, जर्मन में कहते हैं लॉश्टुमसाइट। वो बाईं आंख से सिर्फ जाहिरतन। तो दज्जाल कोई एक शख्स नहीं है जो वो आएगा और जबरदस्तियां करेगा, नहीं। ये मिसाल दी गई है कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो फितना शुरू होगा जिसे हम मादी फितना कहते हैं। मादी से मुराद दुनियाई फितना शुरू होगा, और अक्सर लोग उसमें बह के चले जाएंगे। अब आप देख लें, तौरात यहूदी हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, कहते हैं मुसलमान, कहते हैं अपने आप को यहूदी, कहते हैं बुद्ध, हिंदू, कन्फ्यूश। लेकिन मादियात ने इनको पे गलबा पा लिया है, और इसके मतलब वार्निंग भी दी गई थी, मताल हयात दुनिया। वो दुनियाई, वो जो दज्जाल होगा वो दुनिया की तरफ आपको खींच लेगा।
تو آپ مجھے بتائیں کیا مسلمان ہونے کے باوجود یہ مادی کے اندر، مادی زندگی میں، دنیائی زندگی میں غرق نہیں ہوئے ہوئے اکثر مسلمان، یا یہودی یا عیسائی یا بدھ یا ہندو، وہ فتنہ ان کو لے کے بیٹھ گیا ہے. کہتے ہیں مسلمان لیکن رہتے اس مادیات ان پہ غلبہ پا گئی. اقبال کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے. تو اسے دجالی فتنہ کہا گیا تھا کہ وہ دور ایسا آئے گا کہ مذاہب کی طرف منسوب ہونے والے بھی اس کے اثر کے اندر آ جائیں گے، اور روحانیت تو بڑی دور کی بات ہے، بس وہ کاغذی طور پہ مسلمان رہ جائیں گے. غلام علی، محمد، زبیر، یہ صرف کاغذی مسلمان ہوں گے، کاغذی یہودی، کاغذی یہ مذہب والے ہوں گے، لیکن ان پہ مادیت کا غلبہ اتنا چھا جائے گا. تو اس دجالی فتنے سے ڈرایا گیا تھا کہ اپنے ایمان کو جو ہے تم بچانا. اب ایمان تو جب ہی بچ سکتا ہے نا کہ جب دنیا کا غلبہ نہ چھا جائے آپ کے اوپر. تو اگر وہ دجالی فتنہ آپ پر اس طرح چھا جائے کہ اس دنیائی تمناؤں خواہشات کو پورا کرتے ہوئے آپ مر جائیں، تو چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وہ دجالی فتنے نے تو سب سے بڑا جو کام کرے گا وہ آپ کی روح کو اندھیروں سے بھر دے گا. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ بے شک. ایسا نہیں ہو رہا. بالکل ہم مادی زندگی میں غرق ہو گئے. اور کہا گیا تھا اس دور میں جو لوگ ایمان سے مادی زندگی کی ترک کر کے اس طرف ہو گئے، وہی ہیں جو آخرت کے اندر انعام پائیں گے. تو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب مذہب براہ نام رہ گیا، دجالی فتنہ چھا گیا ہے. عیسائیت میں تو اس فتنے کی وجہ سے وہ چرچ بھی بند ہو گئے ہیں. روحانیت کا کوئی نہ پہلے بھی نہیں تھا لیکن مذہب بھی گیا. یہی حال اسلام کا. آپ دیکھ لیں عربوں کو، آپ کے سامنے ہے. عرب یہاں تک غرق ہو گئے اس دجالی فتنے میں. آپ دیکھ لیں کیا ان سے کوئی روحانیت کی توقع، کیا ان سے کوئی مذہبی کام ہو رہے؟ ہرگز نہیں ہو رہے. تو یہ جو دور تھا اس سے ڈرایا گیا تھا کہ دجالی فتنہ آئے گا، اور وہ دجالی فتنہ وہ دائیں آنکھ سے کھانا ہوگا، یعنی اس کا نہ مذہب سے نہ روحانیت سے کوئی تعلق ہوگا. تو اس کی مثالیں یوں ہیں. اور اسی دور کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اب مسلمان ظاہرتاً محمد عربی کی حدیثوں کو لے لیتے ہیں کہ وہ آسمان پھٹے گا، اس نے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے آنے والے مسیح نے، پانی اس کے بالوں سے گر رہا ہوگا، مشرق دمشق کے منارے پہ اترے گا. اور اگر ان کو ظاہرتاً لیا جائے تو یہ نسل بھی مرے گی، اس کے بعد مسلمان اور نسل بھی، یہ مرتے کھپتے جائیں گے لیکن وہ مسیح نہیں آئے گا. اگر تمثیل کھولی جائے تو آسمان سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو بھیجے گا، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے گا، فرشتوں کی مدد اسے ہوگی، بالوں میں پانی گر رہا ہوگا تو وہ خدا کی وجد میں ہوگا، محبت میں. مشرق دمشق کنارے پہ اترے گا تو منارہ جو ہے وہ کامل انسان کی نشانی ہے.
جیسے عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ میں زندگی کا درخت ہوں، تو کیا عیسیٰ درخت ہو گیا؟ وہ بتاتا یہ ہے کہ زندگی کا میں درخت اس لیے ہوں کہ اس میرے نقشے قدم پہ چل کر انسان کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اب جو آیا ہے اس نے کہا میں محبت کا درخت ہوں، تو مراد یہ تھوڑی کہ میں محبت کا درخت ہوں، مراد یہ ہے کہ زندگی اور سچائی اور محبت کی وہ ایسی راہ ہوگی کہ جس کے نقش قدم اور تعلیمات جو خدا نے اسے دی ہوں گی، انسان خدا سے مل جائے گا۔ تو جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو تمثیلی لیں گے، ٹھوکر کھا جائیں گے، اور مسلمانوں نے ٹھوکر کھائی، یہودیوں نے ٹھوکر کھائی، اب عیسائی بھی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ٹھیک، جی سر، بہت شکریہ جی۔ برادر جیم خان بھائی، آپ کا جو آپ تسلی بخش آپ کو ملا، یا اس میں مزید آپ کچھ دریافت کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی، مجھے جواب مل گیا، بہت شکریہ حضور۔ ٹھیک ہے، خدا بہت شکریہ۔ یقین ہے۔ کسی اور ہمارے بھائی کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، کوئی ممبر؟ حضور خدا کی سلامتی، آپ مہربانی۔ اچھا حضور، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اس کو بھی بھیجا جاتا ہے، ارواح کو بھیجا جاتا ہے دنیا میں۔ اب جب جا رہا ہے واپس، تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جا رہا ہے، ارواح سے آیا ہے ارواح کی طرف واپس جا رہا ہے۔ تو دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوف زدہ انسان اسی سے ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، مقصد ہے کہ میں واپس نہ جاؤں۔ دنیا میں آیا ہے تو آ گیا، اب جانے کا نام نہیں لیتا، اور جب جانے کا ان کو کہا جاتا ہے یا اس کی ذہن میں سوچ بھی آتی ہے تو ڈر جاتا ہے۔ جی، تو ایسا کیوں ہے؟ پہلے یہ آنے سے ڈرتا تھا دنیا میں، جی حضور۔ اب جانے سے ڈرتا ہے۔ تو انسان، مجھے وارث شاہ کا وہ فکرہ یاد آ گیا، یا بلے شاہ کا، کہ جہاں بھی انسان زندگی گزارتا ہے تو بلے شاہ کہتے ہیں بلے شاہ اے آتا نہیں ہو جاتی ہے، وارث شاہ وہ وہاں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ زندگی یہی ہے۔ اب قیامتوں میں سے ایک قیامت، میں نے کوئی 21 یا 23 قیامتیں بتائی تھی، جی ضرور، 21 قیامتیں جی۔ 21 قیامتیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک قیامت یہ بھی ہے کہ جب حق تعالیٰ کی ذات نے یہ ظاہری کائنات بنائی اور چاہ کہ روح جو روح کی دنیا میں تھی وہ مادی دنیا میں آئے، تاکہ بس یہ مادی جو جسم ہے یہ ایک کام کر سکتا ہے کہ آپ کو 70-80 سال میں روحانیت میں وہاں اتنا آگے ترقی کروا سکتا ہے جو خربوں سال نہیں ہو سکتی روح کی دنیا میں۔ اب روح کی دنیا میں یہ تھا کہ وہاں وقت بہت لگتا تھا، کیونکہ وقت جو ہے وہاں پہ ٹھہر گیا ہے، سلو پروسیس آہستہ سے۔ تو حق تعالیٰ نے چاہ کی تو نیکی ہمارے ساتھ، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ بدی ہو گئی۔ تو جب ظاہری کائنات بنائی تو پتہ چلا کہ انسان پرانا ہے، قدیم ہے اس ظاہری کائنات سے، اس کی روح بہت پرانی ہے، ظاہری کائنات بعد میں بنائی۔ تو جب یہ بنائی تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ پھر ہم نے وہ جو زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس مادے کے خاکے کو تیار کیا۔
اب اس کے اندر پروسیس آ جاتا ہے عمل. زندگی ایک سیل سے شروع ہوتی ہے, پھر وہ پانی میں پروسیس ہوتا ہے, پھر خشکی میں, ٹھیکریوں میں, پھر نباتات, پھر نیچر, اور آہستہ آہستہ اس کا وقت ابھی سائنس نہیں بتا سکتی, لیکن اربوں سالوں پہ ہے محیط. تو جب وہ جسم کا خاکی تیار ہو گیا تو خدا کی ذات نے کہا تھا کہ میں اس میں روح پھونکوں گا. اب روح پھونکنے کے دو پروسیس ہیں. ایک روح کی دنیا میں ہمیں مادے سے پیدا کیا, روح پھونکی تو ہم روح کی تیاری ہو گئی, جسے ہم فائن مٹیریل کہتے ہیں, جو ہے تو مادی لیکن اس کے اندر ایسا مٹیریل ہے, بلکہ گیسز کہہ لیں آپ, ایسی کلین گیسز ہیں. تو پھر وہ روح تیار ہو گئی. پھر پروسیس جو تھا وہ بڑا آہستہ سے تھا. تو اب جب یہ ظاہری کائنات اور جسم کا خاکہ تیار ہوا تو پروسیس شروع ہوا کہ ارواح زمین پر جائیں. صرف ہماری زمین نہیں ہے, اس کائنات میں اربوں زمینیں ہیں. ہم اپنی زمین کی بات کرتے ہیں کیونکہ زندگی 21 ملین لائٹنگ ایئر, ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ان کو. تو وہ زندگی ملے گی. مذہبی کتابیں کہتی ہیں وہ زندگی کا ملن ہوگا. تو وہ کب ہوگا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ارواح کو بھیجا گیا جب اس مادی جسم میں, تو ارواح سمجھتی تھی ہم پہ موت آ رہی. وہ جیسے کوئی اندر جسم کے خاکے میں آپ دیکھیں نا, آپ کوئی یہاں پہ مادی خاکہ بنا دے اور آپ کو جسم کے ساتھ ہی کہہ کہ اس کے اندر داخل ہو جا, صرف آنکھیں دکھائی دے گی, تو آپ کا دم ویسے گھٹنے لگے گا. اب میں تو نہیں, میری تو سانسیں. تو ارواح آزاد تھی. اس کا خاکہ جو تھا وہ کلین گیسز تھیں. تو وہ خوف سے باہر آئی. اس نے کہا میں نہیں جاتی اس کے اندر. وہ سمجھے کہ یہاں پہ موت ہے, لیکن ہر قیامت کے اندر جسے اس کے اندر ایک زندگی ہے. تو جب روح کو اس مادیت کے اندر بھیجا گیا کہ اس میں داخل ہو اور روحانی ترقی کر, اس کے لیے موت تھی. تو پھر خدا نے بڑا سوچ سمجھ کر, وہ حکمت بھی کرتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی دن میں پھونک ماری, خون کہا تو ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کائنات کو بناتے ہوئے بھی ایک پروسیس لگا ہے. تو رات کہتی ہے وہاں شام تھی, رات تھی, تو پتہ لگا کہ وہاں اندھیرے تھے, دن کہاں تھے وہاں پہ. تو شام جب خدا نے کام شروع کیا, رات جب وہ نہ جانے, وقت تو وہاں تھا ہی نہیں. پھر صبح ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پھر وجود میں آئی کوئی چیز, جیسے نور وجود میں آیا, جیسے کائنات وجود میں آئی. تو یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیں بھائی میں نے کہا ہو گیا تو ہو گیا, یا تو جو روحانیت میں ترقی کر جائے ان کو بھی کہا جی میں نے کہا ہو گیا تو ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں. پھر اس پروسیس کو بہت, جیسے بچوں کو کہتے ہیں, اچھا جب ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو آسان بنایا گیا کہ اچھا اندر جا 3 مہینے, جب چاہے تو باہر آ جائے, جب چاہے اندر آئے. تو دیکھنا وہی عادت ڈالنا کہ تھرو جب ماں حمل ٹھہرتا ہے تو روح کو 3 ماہ یہ آزادی ہوتی ہے اس کا دم نہ گھٹنے پڑے.
یہ دیکھو نا پیٹ، یہ تو اس سے بھی جسم سے بھی زیادہ تنگ جگہ ہے. تو جب چاہے تو باہر نکلا، جب چاہے 3 ماہ کی آزادی ہوتی ہے. تو پھر اس جسم کی بھی، پیٹ کے اندر بھی روح جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہے، حالانکہ بڑی تنگ جگہ ہے. تو یہاں بھی اتنی عادی ہو جاتی ہے کیونکہ جب چاہے نکل جائے، جب چاہے آ جائے. تو اس آزادی کے ساتھ خوف ختم ہو جاتا ہے. معاملہ خوف کا ہے. جی 21 قیامت جو ہے اس میں ہر جگہ پہ خوف ہے. اگر فقیر صاحب چاہیں تو وہ ویڈیو بھی سنیں. جی ہر جگہ خوف ہی خوف ہے، لیکن اس خوف کے اندر زندگی ہے. اچھا، پھر اگلا جو 3 مہینے کا ہے اس کے اندر بھی نکل سکتی ہے اور باہر بھی جا سکتی ہے، اندر بھی جا سکتی ہے، لیکن اجازت چاہیے، اور وہ فرشتے اجازت دیتے رہتے ہیں. اب یہ روح جو 6 ماہ کے اندر ہے، ابھی یہ حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو کتنے مانوس سیاد سے ہو گئے. ہم شیطان سے بھی مانوس ہو گئے. کتنے مانوس ہوئے، حق کی بات سن لیتے ہیں. اتنے مانوس ہوئے کہ اب اسے رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. خدا کہتا ہے وہ اتنے مانوس کر دیا کہ وہ تمہارا خدا بن بیٹھا، تمہارا آقا بن بیٹھا. اب میں تمہارا آقا کہاں رہا. تو اس پیٹ کی اگلی جو 3 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے، پھر روح اس تنگ جگہ میں بھی وہ عادی ہو جاتی ہے. تو جب وہ بچے کے باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے، وہ پھر خوف اس پہ طاری ہوتا ہے کہ موت آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہو کسی بچے کو ہنستے ہوئے نکلتے دیکھا باہر؟ نہیں شاید مسلمان کہیں میں ہنستے ہوئے نکلا. جتنے بھی نکلتے ہیں روتے ہوئے نکلتے ہیں، چیخے دھاڑے مارتا ہوا نکلتا ہے، پکارتا ہے، واپس جانا چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں. تو پھر جب نکل آتا بچہ تو وہی روح کا پروسیس ہے. تو جب یہاں اب باہر نکلتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جی اس کے ساتھ، انگلش میں کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک لنک ہوتی ہے، جی اس سے بچے کو کھانا وغیرہ ملتا تھا. جی ناول اسے کہتے ہیں امبریکل کارڈ. جی، تو ابھی لنک ہوتا ہے باقی ماں کے پیٹ کا، تو پھر اسے کاٹا جاتا ہے. تو پھر بچے کا ماں کے ساتھ جو ہے پیٹ کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ماں کے پیٹ کے ذریعے اسے خوراک پانی وغیرہ نہیں ملے گا، تو پھر ان کو بچے کو نہلایا جاتا ہے. تو بڑے غور سے پھر وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے کہ یہ دنیا تو اس سے بڑی ہے جہاں پہ میں پہلے تھا. جی پھر اس دنیا کا عادی ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کھانے بھی خود کھانے لگتا ہے. پہلے دودھ پیتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پکی غذائیں کھانی شروع کر دیتا ہے، اور پھر مانوس ہو جاتا ہے. اور اتنا اس دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے، اپنا اصل مقصد تو بھول جاتا ہے. جو خدا کی بادشاہت ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بچے سے لے کے آخر تک اس کا جیون جو ہوگا، اس کا زندگی کا مقصد خدا کو پانے کا ہوگا. پھر تو خوف ہی نہیں ہوگا نا، کیونکہ آپ اسلام سے آئے. قرآن کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر خوف کہیں کا، پھر ڈر کہیں کا. اور صوفیات کہتے ہیں کہ ایک مقام پر کہ جو اللہ سے پیار کر بیٹھے، دوستی کر بیٹھے، اس کے ہو گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ خوف سے نجات پا جاتے ہیں. تو پتہ لگا
خدا کا جب تک نہیں ہوں گے خوف ہی طاری رہے گا کہ اللہ کے دوست جو ہیں، جو صوفیت اس کی محبت میں دور سفر کر گئے، ان کے لیے کیا خوف، کیونکہ ان کی روح تو ہر رات کو نکلتی رہتی ہے، آتی بھی رہتی ہے، جاتی بھی رہتی ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اب میری روح جو ہے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہوش و حواس میں نکلتی ہے۔ پہلے ایک پروسیس تھا کہ خواب میں، پھر پروسیس کشف میں، پھر پروسیس شروع ہوا کہ تھوڑی سی نیند میں آئے تاکہ ڈر نہ جائے۔ اب یہ ہو گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جا، پھر جانے جانا ہو گئے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہوش و حواس میں روح نکلتی ہے اور اپنے جسم کو دیکھتی ہے۔ اب جسم جو ہے، جب روح نکل جائے تو روح اپنے ساتھ علم، معرفت، عقل، تعلیمات، نالج، جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے۔ تو جسم اب جو ہے صرف جسم رہ گیا، جیسے گھڑی چلتی ہے بیٹری کے ساتھ، کڑک کڑک۔ اب روح واپس نہ آئے تو جسم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں موت طاری ہو جائے گی۔ تو اب ہماری روز نکلتی ہے ہوش و حواس میں روح، روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں تو روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، جب تیرے وطن کی یاد آتی ہے مجھے۔ تو اب رات میں بعض اوقات کئی دفعہ روح آتی ہے، پھر وہ صبر بھی لے کے آتا ہوں میں اپنے ساتھ، ان کے پوائنٹ بھی لکھتا ہوں، پھر نکلتی ہے۔ تو ایک رات میں 10 دفعہ مرتی ہے، 10 دفعہ جیتی ہے۔ تو دیکھا جب خدا نے وہ بات پوری کر دی کہ میری محبت کرنے والے کو اتنا ان کا چین ہی لڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، ان کا آرام ہی کہیں اور چلا جاتا ہے، تو راتوں کو کئی دفعہ مرتی ہے، کئی دفعہ جیتی ہے، لیکن دل اور روح کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اگر ایک دفعہ اور موت آ گئی، ان کو کیا ڈر؟ تو ڈر تو ان کی ہے جن کی ایک دفعہ آئی تھی اور ایک دفعہ نکلے گی، اور ایسی پھنس گئی ہے جسم کے ساتھ، ایسے وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مادیت میں وہی دجالی فتنہ، اتنے مانو سیاد سے ہو گئے، آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا، اس دنیا سے مادیت سے مانوس ہو کر ہمارا جو آشیانہ تھا کوہ مکاں کا، ہم نے اپنے پر خود ہی کاٹ دی۔ ہمارا جو اصل وطن تھا ہم اسے بھول گئے۔ تو اپنا آشیانہ خود جلانے والوں، اپنا گلستان کو خود آگ لگانے والوں، اس زندگی میں پھر مکانات خریدتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، مقدمے لڑتا ہے، اور پاکستان میں تو لڑتا ہی رہتا ہے، اس کی اینڈ ہی نہیں ہوتی ہے جی۔ اس کا دماغ بھی مادیت میں، اس کا شعور بھی مادیت میں، اس کا ضمیر بھی مادیت میں اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلتا ہے تو دنیا کے اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے ان کے کیریئر کے لیے بڑا کچھ کرے، آدھی زندگی اسی ضائع کر دیتا ہے۔ اور جہاں پہ وہ اصل آشیا اور گلستان تھا، اس کے لیے والدین تربیت نہیں کرتے اپنی اولاد کی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کے آشیانے بھی جلا دیتے ہیں۔
ان کا گلستہ بھی لوٹ جاتا ہے، تو اب کتنے مانوس سیئات سے ہو گئے. خدا نے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اب یہاں پہ جب موت آتی ہے تو بڑا خوف طاری ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا، نہ آنا چاہتا ہے اور نہ جانا چاہتا ہے. لیکن اب جب نکالیں گے تو روح کیونکہ پھنس گئی ہے دجالی فتنے میں. تو آپ یوں غور کر لیں، اگر بچے ماں کے صحیح جگہ سے نہیں نکلتا، پہلے تو موت واقع ہو جاتی تھی، بچے کی بھی ماں کی بھی. اب خدا کی عنایت ہے کہ میڈیسن نے وہ قائدش نے کیا کہتے ہیں یہاں سے وہ بچے کو نکالتے ہیں. پھر تو اگر بچے کی پیدائش صحیح نہیں ہوتی تو پھر وہ کاٹ کے نکالتے ہیں، جی یعنی کہ ماں بھی بچ جائے، بچہ بھی بچ جائے. تو فرشتے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بھوت ایسی روح ہے، اس کو یہ تو نہیں نکلنا چاہتی. تو پھر اس کا طریقہ بھی ان کو پتا ہے کیسے نکالنا ہے. پھر جب وہ نکلتی ہے تو ہم اپنے روح کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی جن بھوت ہے. پھر فرشتے بتاتے ہیں یہ تو ہی ہے. ساری زندگی وہ ہم ایک بھول کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی، ہم آئینہ صاف کرتے رہے. تو موت کے وقت ہمیں اپنی روح جو ہے، ہم کہتے ہیں کوئی اور ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ نہیں وہ اور نہیں ہے، تو ہی ہے، ذرا شیشے میں دیکھ. تو پھر وہ اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے موت کے بعد عالم برزخ کا. پھر زندگی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس زندگی میں ایک دنیا نہیں ہے، ہزاروں دنیا نہیں ہے، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، ان گنت جہاں ہے. جو اندھیروں والی روح ہے جسے آپ دوزخ کہتے ہیں، جہاں پہ دکھ ہے، درد ہے، مصیبتیں ہیں. اس کی مثال قرآن بھی دیتا ہے کہ 70 گز کی زنجیر سے لپیٹ دیا جائے گا دوزخ کے اندر، بھاری توق پہنائے جائیں گے روح کو کہ وہ اوپر نہیں دیکھ سکے گی، کھولتے پانی ہوں گے. اب ان سب چیزوں کو ظاہر یہ لے بیٹھے، سانپ ڈسیں گے، نہیں ایسا نہیں. خدا رحمان بھی ہے. میں اس کی آپ کو پھر اس تمثیل کو کھول کے بتاتا ہوں. 80 سال کی یہ زندگی کی زنجیر ہے، اس کو یوں کہتے ہیں. مادیت میں ہم اپنے آپ کو خود ہی قید کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. توق پہنائے جائیں گے سے مراد یہ ہے کہ اتنے بھاری ہوں گے کہ وہاں آسمان کی طرف آپ نہیں دیکھ سکیں گے. آسمان ہوگا ہی نہیں وہاں پہ، وہاں تو اندھیرے ہوں گے دوزخ میں. تو مراد یہ کہ آپ کو 70-80 سال ملے تھے، کبھی آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے سوچا تھا کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ غور ہی نہیں کیا آسمان کی طرف کہ یہ کائنات کیوں اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. تو وہ دوستوں میں پھر وہ توق جو ہے وہ پڑے ہوں گے تو اوپر کی طرف نہیں دیکھنے دیں گے. کھولتا پانی ہوگا وہاں پہ. تو مراد یہ جس مال کے لیے، زمینوں کے لیے، جس زوجہ کے لیے، اولاد کے لیے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ سب کچھ فتنہ ہے. خدا کون کہہ رہا؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، خدا کی ذات کہہ رہی ہے. پھر وہ یہ بھی کہا ان اللہ عندہ اجر عظیم، خدا کے پاس اصل جزا ہے ہمیشہ کے لیے. تو خدا کہہ رہے ہیں ان سے دل مت لگاؤ، یہ فتنہ ہے. اب بھائی خدا فتنہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ
زنجیروں سے ہم نے اپنے آپ کو خود ہی پھنسا لیا. آدھی زندگی اولاد کی فکروں میں کہ ان کے لیے مال اکٹھے کرنے ہیں، ان کے لیے دنیا اکٹھی کرنی ہے، پھر ان کے لیے ایک امیج تیار کرنی، کیریئر، کہ یہ بہت کچھ بنے، ایک صاحب بنے، مشہور ہوں. لیکن سب کچھ بناتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا تو پیچھے رہ جائے گی. تو جب موت کا طاری ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا سارا کچھ تو یہاں لٹ جاتا ہے. نہ اولاد ساتھ جاتی ہے، نہ بیوی ساتھ جاتی ہے، نہ مال ساتھ جاتے ہیں، نہ زمینیں ساتھ جاتی ہیں، نہ گھر ساتھ جاتے ہیں، نہ شہرت ساتھ جاتی ہے، نہ علم ساتھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا. تو جب اس اندھیروں میں آپ داخل ہوتے ہیں جہنم کے، تو نفسیاتی سب کچھ کھو کے آتے ہیں. تو اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ظاہری آگ سے بھی بہت اسے نفسیاتی بڑی دردناک ہوتی ہے. وہ جب کشتی ساحل و ثابت تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہ میں کیا مانگوں اب. وہ جو دو دنیا تھی، ایک دنیا چھن گئی، سب کچھ میرا، اب پھر تو مجھے کچھ بھی نہیں ملنا دوزخ میں. تو کھولتا ہے اندر سے آگ لگ جاتی ہے اس کے درد کو. نفسیاتی، آپ کو پتا ہے کہ جب نفسیاتی بیماریاں شروع ہوتی ہیں آدمی کو پاگل بھی کر دیتی ہے. جی حضور. ظاہری کھولتے پانی میں پیر چلا جائے، آخر میں مرم پٹی کر کے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن جب آدمی پاگل ہو جائے تو کوئی مرم پٹی کام نہیں آتی اس کے لیے. اسی کو دوزخ کہا گیا. پھر یہ کہ وہاں پہ سانپ ہوں گے جو ڈسیں گے. تو یہ دنیا جو ہے جب یہ لٹتی ہے تو یہ ناگنی کی طرح دوزخ میں ڈستی ہے ہمیں. ہائے ہائے. اور پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، اتنا سفرنگ فل، پین فل. ہمارا جو ہم چاہتے ہیں نکلنا کہ واپس جائیں پرانی دنیا میں، بلکہ یہاں تک ریکارڈنگ ہے مذہبی کتابوں میں، واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے. لیکن واپس لوٹانے، وہ تو تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ تیر جو روح نکل گئی، اب وہ واپس کہاں جائے گی؟ وہ تو کہیں لگے گا جا کے تیر. تو یہ ساری تمثیلیں جو لکھ تو دی، بتا بھی دیتے خدا، اے نبیوں کو رحم کر جاتے تھوڑا سا. لیکن چاہ حکمت تھی کہ یہ ڈر جائیں گے. لیکن دنیا میں جب تک رہے یہ نہیں ڈرے. وہ کیا کہتے ہیں جی، پھر کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب آپ دیکھ لیں جتنے مذہب لے لیں، کسی مذہب میں موت اور قبر کے عذاب سے نہیں ڈرایا گیا. آپ خود اسٹڈی کر لیں، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ یہ ہے آخرت کی زندگی ہوگی، لیکن موت اور قبر کے عذاب سے کہ وہ کیا عمل ہوگا وہ صرف محمد صاحب نے ڈرایا. تھی حکمت کہ جب یہ سوچیں گے کہ میں مردہ تھا، جب قبر پہ مٹی پھینک دی جائے گی تو مجھے زندہ کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں جب آپ قبر کے اندر ہوں اور مٹی سے بند ہو جائیں آپ، تو آپ گھٹن، میں کہتا ہوں سانسیں لینا بند ہو جاتی، بندہ ویسے ہی مر جاتا. پھر وہ ہمیں جگائیں گے فرشتے، ہاں، قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے. تو انسان کانپ جاتا ہے. تو قبر کے عذاب سے ڈرایا گیا.
پھر حساب کتاب ہوگا. تو مقصد یہ تھا کہ یہ خوف کر جائیں اور اپنی زندگی کو سنبھال لیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتے کی دم 12 سال مٹی میں دبائی کے اور جب مٹی سے نکالی تو وہ ایسے کی ایسی نکلی, سیدھی نہیں ہو سکی. تو یہ کہاں پہ ہوں گے سیدھے؟ تو پھر ارواح اپنی روح کی کالک اور اندھیروں کے مطابق, وہاں تو ایک دوزخ تھوڑی ہے, وہاں خربوں دوزخ ہیں. پھر جن میں یہ کالک نہیں ہوتی, وہ براؤن یا مٹی جیسی ہوتی ہیں, وہ پھر عالم برزخ کے اندر خربوں جہان ہے. پھر روح صاف ہو, اس میں دھواں ہو, تو پھر وہ عالم برزخ کی اچھی دنیاوں میں. پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. نوری ہو تو پھر وہ عالم برزخ سے نکل جاتی ہے. عالم برزخ میں یہ ہے کہ وہاں 2 نظارے, اس زمین کے بھی نظارے اور آخرت کے بھی نظارے دکھائے جاتے ہیں. پھر اگر نوری ہو تو پھر نکل جاتی ہے برزخ سے. تو یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے, لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ کسی پروسیس میں نہ یہ آنا چاہتا ہے نہ جانا چاہتا ہے. لیکن وہ 21 قیامتیں بھی یہی ہیں. ہر قیامت میں ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے, وہ جو 21 قیامتیں بتائی تھی. اور یہ بھی قیامت جو ہے, موت بھی جو ہے, ایک قیامت ہے بے شک. جس میں نئی زندگی آتی ہے. جیسا وہ ایک شخص تھا, اس کو ڈاکو پڑ گئے جنگل میں, اس کا مال لوٹا, مارنے لگے جب اسے, انہوں نے کہا مجھے نہ مارو. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے مارو گے تو ابھی قیامت آئے. وہ سب ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ کا بہت بڑا صوفی کلندر ہے. اس نے مال بھی واپس کیا. انہوں نے کہا بھائی جہاں ہماری جان چھوڑ کہیں بد دعائی نہ دے دے. اب وہ صوفی بھی نہیں تھا, انہیں مال بھی اپنا اکٹھا کیا, ڈاکو نے تھوڑا سا اور دے دیا تاکہ شاید ہماری کوئی بچت ہو جائے موت کے وقت. تو وہ چلا, تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ واقعی بھائی کیا واقعی قیامت آ جاتی؟ انہوں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ قیامت آتی تھی, کیونکہ مجھ پہ تو قیامت آ گئی تھی, جی حضور. میرا تو کام ہو گیا تھا. تو موت بھی ایک قیامت ہے. تو یہ 21 قیامتوں میں سے ایک زندگی ہے. لیکن خدا نے طریقہ کار بھی بتا دیا ہمیں کہ اس خوف سے کیسے جان چھڑے گی. ہائے ہائے ہائے. وہ جیسے میں نے بتایا مذہبی کتابوں میں بھی جو خدا کا ہو گیا بس وہی ہے کہ اسے موت سے بھی خوف نہیں آئے گا. تو کیسے خوف آئے گا؟ کیونکہ جو پروسیس ہے موت کا, وہاں تو نور الہی کھڑا ہوگا. اور جہاں تک جو نوری ارواح ہوتی ہیں, سادھوؤں کی, صوفیوں کی, سنتوں کی, رمیش گروؤں کی, میں صوفیوں کی بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ سارا جیون ہی تلاش میں تھا. تو موت آتی ہے تو جنتوں میں اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں. ہائے ہائے, ابھی ایک قدم زمین کے اندر, ایک قدم زمین پر, اور اپنی تقدیر دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو جنت دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس صوفی کو, اس نوری ارواح کو, تو فرشتے اور جنتیں اسے پکارتی ہیں, اے میرے ہم سفر, اپنا دوسرا قدم ہی نکال اس دنیا سے, چھوڑ اس کو پیچھے. ہائے ہائے. تو اتنی نزدیک آ جاتی ہیں
کہ لگتا ہے کہ آپ چھو لیں گے اسے. ہے تو وہ جو اللہ کا محب ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے. عارف ایک مچھلی کو کہا گیا ہے جو پانی میں ہی رہتی ہے، اور اسے نکال دیا جائے تو مر جائے گی. تو اللہ کا جو عارف ہوتا ہے محبت الہی میں، وہ تو مر جائے گا خدا کے بغیر، نور الہی کے بغیر. تو نور بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی، بلکہ اتنا نزدیک کر دیتے ہیں کہ اپنا دوسرا قدم بھی آتا ہے آگے تو اپنی منزل پا لے. تو وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نور الہی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی جنت اور منزل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. فرشتے باہیں کھول کر کہتے ہیں، جیسے ایک بچہ ہو نا آپ کا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس کو ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیں تھوڑا سا، اور کہ بیٹے میں تجھے جھپ لوں گا، تو چھلانگ مار. تو بچہ جو ہے وہ ابا کی طرف دیکھ کے اسے پتا ہوتا ہے کہ ابا نے مجھے جھپ دینا ہے. پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ابا کھڑا ہو جائے کسی اور پہاڑ پر، بچہ کھڑا ہو جائے ادھر، بچہ بھی اب 20-25 سال کا ہو گیا، اور ابا کہے اس دوسرے پہاڑ سے، بیچ میں ہوئے 4 کلومیٹر کی کھائی. ابا کہے کہ 25 سال کے بیٹے کو، بیٹے لگا چھلانگ میں تو یہ جھپ دوں گا. وہ کہے ابا تیرا دماغ خراب ہو گیا، اب تو مجھے کیسے جھپے گا، کتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اور کچھ دن یہ دستور میں خانہ ہے تشتقابی کے، یہ دن گزر جائیں گے. مومن کے دن جو ہے اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھ لے. یہ کہتے ہیں جی مومن بھی بننا ہے، صوفی بھی بننا، سادھو بھی بننا ہے، لیکن آگ کے انگارے کی بجائے کوئی برف کا شربت رکھ دے میرے ہاتھ میں تاکہ یہ بھی پیتا جاؤں، مزے بھی لیتا جاؤں. تو مومن کی زندگی جو ہے وہ لٹتی ہے، فدا ہوتی ہے. اسے بتایا جاتا ہے کہ محبت جو ہے اس کا کام ہی بوجھ اٹھانا ہے. تو پہلے محبت کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ حق تعالیٰ کی ذات نے. پھر اس بوجھ کے اٹھانے سے زندگی شروع ہوئی ہے جی. ہم چھوٹا سا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے کہ ہم جن کے لیے فنا ہو گئے. تو جن کے لیے ہم فنا ہوتے ہیں دنیا والوں کے لیے، وہ تو ہمارے پیچھے ایک اور لات مارتے ہیں، اور فنا ہو، دفع ہو یہاں سے، تاکہ تیرے مکان کے بٹوارے ہوں. لیکن روحانیت یہ ہے کہ جس کے لیے ہم فنا ہو گئے وہ تو ہمارے سامنے کھڑا ہوگا موت کے وقت. تو پھر ڈر کھائے، میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو جام جتنے ہیں خالی بھر. تو موت کے سامنے جب خدا کی ذات پہلی دفعہ نہیں آگے کھڑی ہو جاتی، نور الہی ساری زندگی اس کی پریکٹس کرواتا رہتا ہے، بار بار نکالتا ہے، بار بار پرواز کراتا ہے، بار بار مشاہدے کرواتا ہے، بار بار سفر کرواتا ہے، اتنی عادی ہو جائے کہ جو ہمیشہ کے لیے جب جسم کو چھوڑنا پڑے تو گھبرا نہ جائے. بے شک. تو اس ڈر کی آپ کو دعائی بھی دے دی، چابی بھی دے دی، لیکن آپ نے کام وہی کرنے جو آپ عادی ہو چکے ہیں کہ وارث شاہ آتا ہوں نہیں جانیا تے پاوے کٹے پوری پوری. پوچھ لیں ان فقیر صاحب سے، بات سمجھ میں آئی ہے کچھ اور تشکی ہو گئی ہے. جی برادر فقیر صدر صاحب، کوئی اور مزید آپ بات پوچھنا چاہیں گے اس سوال کے متعلق یا اس کے علاوہ؟ نہیں حضور، زبردست زبردست ایکسپلینیشن، اور بالکل پوری بات سمجھ میں آ گئی. خدا بہت مہربانی آپ کی، جزاک آپ پر عنایت کرے اور اللہ. آپ آمین کے دل کو کشادہ کر دے آمین تاکہ آپ کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے دیکھیں اس دنیا کو، آمین
تو آمین. آپ فارغ ہو جائے یہ خدا کرے بہت جلدی ایسا ہو جائے. آمین. وادی زنجیریں کٹ جائیں، بہت بہت. کیونکہ ہم ایسے غلام آمین. ہو گئے اس جیون کے کہ اب غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر وہ نظر آمین. آ جائے تو کہ زنجیریں کٹیں گی شوق ہے جی. Yes. کوئی بے شک. اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. تو جو آنے والا ہوتا ہے وہ آپ آمین. کی تقدیریں بدلنے کے لیے آتا ہے، روحانیت سے ہمیشہ کی زندگی تک کی طرف لانے کے لیے آتا ہے. آپ کی بحثوں کو تھوڑی ٹھیک کرنے آتا ہے. آپ کے مقدمے پھنسے ہوئے تو اس کے لیے آپ اس سے دعا کروانا شروع کر دیں. آپ نے مسیح کو بھی پھنسا دیا بیچ میں، اور طرح طرح کی مصیبتوں میں اس کو پھنسا لیں. مسیح تو خدا کا پتہ بتانے کے لیے آتا ہے. عمل پہم یقین محکم، وہ کیا ہے؟ محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. ولایت بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے. نقطہ ایمان کیا ہے؟ نقطہ ایمان یہ ہے کہ جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ پھاڑ کے خدا آپ کو دکھا دے. واہ. اسے نقطہ ایمان کہتے ہیں. آپ کا رجا میں ایمان لے آئے، بس یہیں تک رہے تو چپ ہو جائے پھر، تاکہ بات یہیں تک بنی رہے. مرتے ہوئے بھی نہ فرشتے دکھائی دے، نہ خدا دکھائی دے، نہ نبی دکھائی دے، بس ہم تو ایمان لے کے آئے. تو محمد صاحب بھی تنگ آ گئے ایک دن. تو محمد عربی وہ سن رہے ہوں گے، آخر وہ بھی تو بشر ہے نا. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ تو کر دے تسبیح پھیرتے ہوں گے، ہمارے جیسا کون ہو سکتا ہے. تو پھر محمد عربی نے تنگ آ گئے کہا، وہ تم مسلمان نہیں ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے بس. تو پھر وہ گھبرائے گا، جی پھر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہا مسلمان ابراہیم کو کہتے ہیں. آیا ہے کبھی ابراہیم کی زندگی دیکھی، اس نے کیا کیا قربان نہ کیا. پڑھ کے تو دیکھ لو، اپنی کتابوں کو غلاف چڑھا کے اونچی جگہ رکھنے والوں، تم تو اس قرآن کی بےزتی کرتے ہو. خود ہی پڑھ کے دیکھو تاکہ تمہاری روح جھنجھوڑی جائے. پڑھو کیا کہتا ہے. وہ خود ہی کہتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. جب آزمائشوں سے گزرتے 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 ابراہیم بوڑھا ہو گیا، آنکھیں بھی دھندلا گئی، لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، تو خدا نے کہا، دیکھا کہ ابراہیم ساری زندگی آزمائش و قربانیوں سے گزرتا تھا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. جب دیکھ لیا سارے امتحانوں سے گزر گیا، کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. آیا واہ. میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. ابھی تک وہاں بھی مٹی نہیں صحیح جڑی ابراہیم کی ہے جی. جب خدا نے یہ بات کہی نا، وہ کیا کہتے ہیں جی، گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑتے تھے. بوڑھا ہو گیا، خدا بھی خوش ہو گیا کہ اتنی ابتلا تکلیف و مصیبتوں سے قربانیوں سے گزرا. خدا خوش ہو گیا. انی جاعلک للناس اماما. تو جب یہ کہا میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا، تو خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے فوراً بولا تھا، ایک دم چھلانگ مٹی میں ماری پھر. وہ ذریت
میری اولاد کو بھی بنانا ہے 6 کتورہ سے بچے ہیں، ایک بی بی حاجرہ سے، ایک بی بی سارہ سے، 8 بچے تو یہ تھے. اس سے آگے میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، ورنہ اولاد اس کی اور بھی تھی. چھوڑے پھر کہیں گے جی آپ کو کس نے بتایا؟ بھائی مجھے کس نے بتایا؟ میں مسیح کس کا ہوں؟ اپنا ہوں میں مسیح کے خدا کا ہوں، ہے جی. مجھے وہ اس دور میں ہی لے گیا کہ دیکھ لیں یہ ابراہیم کا دور. تو آپ جو کتابوں میں ہماری پڑھیں گے وہاں تو قرآن بس ایک ذرہ سا بتاتا ہے. یہ بتائے گی کتاب آپ کو ابراہیم کا کیا ہوا. ایک نام یاد آئی پھر اپنی اولاد کی محبت. اور وہ جتنے بھی بچے تھے وہ سارے کے سارے دنیائی بچے تھے. اب 2 تھے بچے، جو ایک اسحاق تھے اور ایک اسماعیل، جو باپ کے نقش قدم پر چلے. تو کہا ہوا ضروریت تھی. اب خدا جو ہے خاموشی چاہ گئی کہ میں تو اسے انسانیت کا امام بنا رہا تھا، یہ اپنے گناہگار بچوں کو بھی امام بنانا چاہتا ہے. نہ ہلدی لگے نہ پٹکڑی، رنگ آئے چوکھا. جی آخرت میں بھی جنتوں میں بچانا چاہتا ہے. اور یہ تو میرے حق تعالیٰ کی تعلیمات پورے دنیا میں دسے ہوئے تھے. یہ تو بلکہ ابراہیم ان کو بلاتے تھے جب وہ، جیسے میں دے رہا ہوں آپ کو کیا کہتے ہیں واس، تو وہاں پہ 2 ہی آتے تھے بیچارے، اور پھر ایک آتا تھا، وہ چلا گیا تھا اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ. اب خدا خاموش ہو گیا ہے. اب کیا کروں؟ پھر خاموشی کے بعد خدا نے ایک بات کہی، کمال کر دیا. کہا لا یحل العہد الظالم، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. میرا وعدہ ان تک پہنچے گا جو میرے ہوں گے. لا یحل العہد الظالمین، وارننگ دے دی ابراہیم کو کہ بچے تیرے بہت تھے لیکن وہ ظالم تھے، اور دنیا میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو خدا کو بھول جائے اور اب خدا اپنے وطن کو بھول جائے. اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ خدا نے خود ہی ڈیفینیشن دے دی، تشریح کر دی. لا یحل العہد الظالمین، میرا وعدہ تیری اولاد ہو، تیری بیوی ہو، تیری زوجہ ہو، کوئی بھی ہو، میرا وعدہ وہاں تک نہیں پہنچے گا، اس تک پہنچے گا جو میرے لیے جیے. دیکھا آپ نے؟ اور کیا بتایا آپ کو؟ امید ہے کہ بات پوری طرح اب واضح ہو گئی. جی بے شک حضور. حضور آپ کے پاس مزید وقت ہے جی کسی اور سوال کے لیے؟ ہاں پوچھ لیں. جی وقت تو اچھے پوچھ لیں، کوئی بات نہیں. شکریہ. کسی یہی اور وقت ہے جو سب سے زیادہ قدر و قیمت کا وقت ہے، اور روٹی بعد میں کھا لیں گے اور کام بعد میں. اطہر علی خان صاحب، میں نے جو پہلے سوال پوچھا اس سے تھوڑا سا اور آگے کنٹینیوشن ہے، تھوڑی سی پوچھ لوں پوچھیں اگر جی، اجازت ہے؟ جی پلیز. اسی لیے بیٹھے ہیں. بہت مہربانی حضور. دیکھا گیا ہے کہ جب اس دنیا سے انتقال کا ٹائم آتا ہے تو کافی لوگوں کو ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں اس ٹائم پہ، نزا کے وقت پہ، کہ جی میرا باپ آیا ہے، میری والدہ سامنے آئی ہے، یا میری بہن آئی ہے، بھائی آیا ہے. اپنے رشتہ داروں کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ آئے ہیں لینے کے لیے، اور ان کو آوازیں بھی دیتے ہیں کہ جی ہاں رکے رکے میں آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں. جو اس دنیا چھوڑنے والا ہے وہ اس طرح بھی کہتا ہے. تو یہ کیا منظر ہوتا ہے حضور؟ یہ اب آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں. وہ نہیں آئے ہوئے ہوتے، وہ تو بیچارے پھنسے ہوئے اپنی دنیاؤں میں. اس کی پہلی دفعہ روح کی حصے کھلتی ہے اور یہ موت کا منظر دیکھتا ہے، اور پھر اس کو دکھایا بھی جاتا ہے. بس
ایک دو سیکنڈ میں پوری زندگی دکھا دی جاتی ہے اس کو. پھر اس کو آباء و اجداد کو بھی دکھایا جا رہا ہے وہ کہاں کہاں پہ پھنسے ہوئے. تو تب یہ کہتا ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ آئے ہوئے نہیں ہوتے. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، سب سے بڑی مثال، تاکہ یہ دھوکہ ہی ختم ہو جائے. ایک شخص تھا، بہت امیر تھا، اور اس کی اولاد بھی تھی. اس کا ایک غلام تھا جو بیچارہ کام شام نہیں کر سکتا تھا، تھوڑا سا اپاہج بھی تھا. تو جب یہ امیر آدمی وہ کھا کے تھوڑی سی رہ جاتی نا گوشت وغیرہ ہڈی، وہ پھینکتا تھا، تو یہ الگر اسے اٹھا کے کھانا شروع کر. اس کے ٹکڑوں پر جو رہ جاتے، جیسے ہمارے پاکستان میں یہ امیر لوگ کھا گو کے تھوڑا سا بچیا کچیا چھوڑ دیتے ہیں، عزت ہے، اب یہ عزت سمجھتے ہیں. تھوڑا سا کھایا میں ڈونوں میں پھینک دیا، چھوڑ دیا، تاکہ لوگ کہیں کہ بھیجا. تو وہ پھر جو بھوکا شخص ہے وہ تو اٹھا کے کھائے گا، کہاں جائے گا. تو جب اس پہ موت کا وقت ہے اس امیر شخص پر، تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم آیا. بات غور سے سننا فقیر صاحب، یہ اس نے دیکھا کہ ابراہیم آئے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم کے ساتھ وہ جو غلام جو ٹکڑے جو یا چھوٹی موٹی رہ جاتی تھی پھینکتا تھا وہ کھاتا تھا، وہ ابراہیم کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ابراہیم آ گیا مجھے لینے کے لیے. تو اس نے کہا اے باپ ابراہیم، اے باپ ابراہیم، کیا تو مجھے لینے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا بھی، اور لوگ دیکھ رہے ہو بھائی، وہ بڑے نعرے لگانے شروع کر دیے بھی ابراہیم آ گئے اس کے لیے. تھا یہ ظالم شخص، اولاد کے پیچھے کو بھی وہ رسم چھوڑ گیا ظلم کرنے والی. تو کہا ابراہیم آئے، تو وہ سمجھے بھی اس کا ٹھکانہ اب جنت سے زیادہ لازمی بات ہے جنت میں ہوگا، کیونکہ ابراہیم آیا ہوا ہے. تو اس وقت تو اتنے نظر انداز کر دیا اس الگر کو، جس کی ٹکے کی وقت نہیں تھی اس دنیا کے اندر، ہے جی. اس نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ یہ بھی جھولی میں بیٹھنا چاہتا تھا ابراہیم کی. ٹھیک ہے، ابراہیم آئے، ابراہیم آئے. اچھا، اس واقعے کو کون بتا رہا ہے؟ سیدنا عیسیٰ ابن مریم بتا رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ ابن زکریا بتا رہے ہیں. تو میں پچھلی دفعہ عیسیٰ کرتا ہوں، عیسیٰ ابن زکریا. تو عیسیٰ اپنا وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو میرا نام لے کے پکارا کر مجھے. میں نے کہا بتا دے وہ نام. کہا میرا نام ایمانویل ہے. میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کو بھی نہیں پتا، نہ عیسائیوں کو پتا ہے. کہا میرا نام ایمانویل ہے. اس کے مطلب یہ تھا، اصل نام یہ تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اچھا، میں نے کہا یہ مسلمان یہ سارے پھوکے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، عیسائیوں کو بھی نہیں پتا، 99% ان کو بھی نہیں پتا. کوئی پولیس وغیرہ کو پتا ہوگا ایمانویل کا. تو کہا پھر مجھے کرائسٹ کہہ دیا کر. اب مسلمانوں کو کرائسٹ کا بھی نہیں پتا، عیسائیت کو پتا ہے کرائسٹ کا. چلو، تو یہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، یہ اپنا مشاہدہ الہی بیان کر رہے ہیں. ابراہیم تو اس وقت تو نظر انداز کر گیا اس دو ٹکڑے کی روٹیاں جو کتے کی طرح کھاتا تھا بیچارہ یہ غریب، لیکن وہ کھا کے خدا کا شکر ادا کرتا. اور شکر ایسے نہیں کرتا تھا کہ بھی شکریہ، سجدے میں جا کر روتا تھا اور کہتا تھا جو بھی زندگی ہے تو نے مجھے اپنی یاد سے تو غافل نہیں رکھا.
یاد ہے تمہیں سب کچھ ہے، تو کئی کئی گھنٹے سجدوں میں خدا کی نعمتوں کو اس طرح شکر ادا کرتا تھا کہ ہم اس شخص کو کیا کہیں جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اور عیش میں یاد خدا نہ رہی. کیا کہیں اس انسان کو؟ تو اس نے کہا کہ ابراہیم آئے، ابراہیم آئے، تو نعرے لگنے لگے جنت بری میں جانے. تو اس نے بھی ہاتھ کھول دیے کہ اے ابا ابراہیم. ابا یہ تو ابراہیم تو بہت امام ابا ہے. قرآن میں بھی ابیکم کہا گیا کہ محبت تمہارا ابا، تو رات میں بھی ابا ہی کہا گیا کہ اے. اس سے جو سارے مذاہب شروع ہوئے 3. اے باپ ابراہیم سیدنا، میری قسمت کا اس سے اچھا حال کیا ہوگا کہ تو آ گیا. پھر اس نے نگاہ کی نا، تھوڑا سا نیچے جو جھکا کیونکہ موت کا پروسیس ہے نا، تو اس نے بیچ میں کھائیاں دیکھی اور اندھیرے دیکھے. پھر دیکھتے دیکھتے لگا کہ ابراہیم تو کہیں دور بیٹھا ہوا ہے. تو جب دیکھا تو ڈر گیا. اب موت کا پروسیس شروع ہو گیا. اس کی تو نکل گئی روح، باقی سٹوری کا پتہ ہی نہیں لگا کسی کو. لیکن سیدنا ابراہیم تو مسیح تھے، وہ پورا حال بتا رہے ہیں تاکہ بات ہی کھل جائے. تو جب کہا کہ ہاتھ کھول کے اے باپ ابراہیم مجھے بھی جپ لے، تو سیدنا ابراہیم نے کہا، مجھے نغمہ یاد آ گیا نا، جہاں تم آ نہیں سکتے وہاں ہم جا نہیں سکتے، واہ. محبت میں قسم تیری قسم ایسا بھی ہوتا ہے. جی. تو سیدنا ابراہیم نے کہا تیرے اور میرے درمیان بڑے اندھیرے ہیں، نہ میں تیری طرف آ سکتا ہوں نہ تو میری طرف آ سکتا ہے. جب یہ کی تو اس کو جھٹکا لگا. یہ تو شکر ہے خدا کا عیسیٰ بتا رہے تو اپنا مشاہدہ کھول کے بتا دیا، ورنہ یہودی بھی یہی لگ رہے تھے کہ گناہ گار کے لیے بھی ابراہیم آ رہے ہیں، چاچے مامے بھی آ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا، وہ کہیں اور دور پھنسے ہوئے. جب یہ کہا کہ تیرے اور میرے درمیان تو بڑے اندھیرے جہنم میں ہیں، نہ میں آ سکتا ہوں نہ تو آ سکتا ہے. اور اب ہوش ٹھکانے آئے تو فوراً بول اٹھا، اے ابراہیم، اے باپ، یہ غلام جو میرے جب میں ہڈیاں پھینکتا تھا، ٹکڑ پھینکتا تھا، اس میں سے کھاتا تھا، یہ تیری گود میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو میرے غلاموں کا غلام تھا. ہاں جی. سیدنا ابراہیم نے کہا تجھے کیا خبر ہے اس پہ کیا بیتی ہے؟ ہاں جی. ایسی تکلیفوں کی زندگی میں بھی یہ کیسے خدا کا شکر ادا کرتا، رو رو کر یاد خدا اور شکر. دیکھا نہیں کہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے خدا کو پہلی بات یہ کہہ دی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ لَشَاكِرِينَ، تو ان انسانوں میں سے اکثر کو ناشکر گزار پائے گا. کتنے بڑے ناشکر گزار ہیں، شکوے کر کر کے. غریب بھی شکوے کر رہا ہے، امیر بھی شکوے کر رہا ہے. ہاں جی. اس کا تھوڑا سا مال نکل جائے تو وہ بھی شکوے شروع کر دیتا ہے. شکوے، شکایت. یہ کیا کر رہا ہے تیری گود کے اندر؟ اس نے کہا تیرے غلاموں کا کتوں کی طرح یہ رہتا تھا بیچارہ، لیکن اتنا رو رو کے شکر گزار کرتا تھا، اور اس کی راتیں بھی بیدار رہتی تھی. تو یہ وہ صلہ پا گیا جس کی کوشش اس نے کی تھی.
وہی بات آ گئی نا، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہیں تمہاری کوششوں کے نتائج دکھائیں گے، ہم تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے، تمہارے نتائج زندگی کی جیسی تم نے زندگی گزاری تمہیں نتائج دکھائیں گے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ جس کے لیے وہ سارا جیون اتنی دکھ و تکلیفوں میں رہ کر خدا کو نہ بھولا، جیسے اس نے شکر گزار، جیسے اس نے جستجو کی پانے کی، تجھے کیا خبر، تو اپنی دنیا کے اندر مگن تھا۔ تو دیکھ لے یہ میری گود میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ کمال ہے کہ یہ وہاں تک آ گیا جس جنت میں میں ہوں۔ اب دیکھا تو سیدنا ابراہیم نہ بتاتے یہ بات کہاں کھلتی، وہ تو کھل گئی اس لیے تو کہا ہے باپ میرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا تو جائے گا وہاں پہ جہاں پہ تیرا ٹھکانا ہے، دیکھ نیچے جہنم میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب اولاد کی یاد آئی، ہائے ہائے، جیسے ابراہیم کو آئی تھی نا وہ ضروری تھی، اور خدا نے کہا تھا اللہ یا ظالموں کو میرا وعدہ ظالموں تک نہیں ہے۔ تو اب خدا کی اب بچوں کی یاد آئی وہاں پہ، کہا کہ میں تو پھنس گیا، میں تو جا رہا ہوں، میری اولاد، انہوں نے کہا وہ بھی یہیں پہ آئے گی، کیونکہ تو جو پیچھے کرتوتے چھوڑ کے کیے ہے وہ یہاں آئے گی، تو نیچے سب سے دوزخوں میں، وہ پتہ نہیں کس دوزخ میں ہوں گے۔ اب پکارا چیخا کہ اے باپ ابراہیم، کسی نبی کو بھیج تاکہ وہ خبردار کرے اور میری اولاد تو نہ دوزخ میں پھنس لے، آگے پھنسے، میں تو گیا۔ اس نے کہا ایک آیا تو ہوا ہے ابراہیم نے، کہا وہ کون؟ کہا وہ آیا تو ہے، وہ مسیح سیدنا عیسیٰ۔ کہا اس کو کوئی بھی نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ ابراہیم نے کہا کوئی مرے ہوئے نبیوں میں سے بھیج، کوئی الیاس بھیج دے، کوئی ایوب بھیج دے، کوئی یسایہ بھیج دے، کوئی الایہ بھیج دے، کوئی موسیٰ، کوئی پرانے نبیوں میں سے بھیج تاکہ وہ اس کو پہ ایمان لے آئے، اس کو تو میں بھی نہیں مانتا، وہ تو ترخان، وہ تو کفر کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے کہا جو زندہ ہے تمہارے میں تم اس کو نہیں مانتے، تو تم اگر وہ پرانا بھی آ گیا تو تم نے اس پہ بھی یقین نہیں کرنا۔ یہ نا وہ آ بھی گیا، تیری اولاد کون سا اس پہ یقین کر لے گی؟ وہ پامی چیختے رہے میں موسیٰ ہوں، موسیٰ ہوگا، اس کو بھی کہیں گے شیطان ہے تو یہ کہانی یہاں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ جو تھوڑا سا نزدیک لا کے دکھایا جاتا ہے، یہ کہاں پھنسے ہوئے ہو، تو کہاں پہ پھنسے گا۔ وہ بھی بیچارے اپنی دنیاؤں سے ایسے ہاتھ اٹھا کے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے لینے کے لیے ہے۔ تو یہ کھول دی مسیح عیسیٰ نے، یہ سیدنا عیسیٰ نے، تو پتہ لگا کہ وہ جو دکھایا گیا ہے وہ تو بڑی دور ہے۔ وہ بھی یہی سمجھا تھا کہ ابراہیم بھی میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے اور مجھے گود میں اٹھا کے لے جائے گا۔ اچھا جی، کوئی اور؟ بہت شکریہ حضور۔ سعید صاحب کی یو ایس اے سے ان کا سوال ہے جی، ایک ممبر کے بارے میں۔ ان کے سٹاف کی ایک خاتون ہے، ان کے بارے میں انگلش میں بولتے ہیں کہ شی وانٹس ٹو نو اف وی ہیو اینی بلیورز ان برازیل، آلسو شی وانٹس ٹو نو what is the meaning of what Jesus said that he will come back but we are still waiting and he never comes. آنسر انگلش میں دوں یا؟ جی حضور آپ انگلش میں آنسر دے دیں پلیز، کیونکہ وہ انگلش سمجھتی ہیں، وہ آڈیو کو سن لیں گی ہمارے ویڈیو کو، تو بعد میں اردو میں بھی بیان فرما دیجیے گا۔
unfortunately, we don't have right now any member in Brazil. If God amazing grace, maybe you can be the first member in Brazil. But many countries we have members, and I don't know, in Brazil, we do not have a members. This is one thing. Second thing is this prophecy is very exceptional prophecy. Jesus say, I will come back. Now let's examine this prophecy. So it's going to be more clear. Christianity making same mistake like a Jewish was making same mistake about Elijah. Because Elijah say, I will come back. Who 900 years ago, he came before Christ. So one time Jesus was saying, giving comfort to his follower, he pinpoint one young man, and he say he will not become old, I will return back. I will come back. I will tell you why he says such a thing, I will come back. This boy became old, he died. Then generation came, they died. Jesus never came back. Then he says, when I come back, if I will find faith among of my followers, that they will believe me, that's me. Okay. Now here make a Jewish mistake, here making Christianity mistake. If Jesus is coming from heaven, jumping to the earth, every eye shall believe. But he's saying, when I will come, I will not find any faith, even my own religion, that they will be recognize me or they will believe me. It means it's only possible when Jesus comes from other direction, like a humanistic direction. He born on earth. He lived as a carpenter. Who gonna believe him actually? That's exactly Jewish was saying. You are a carpenter, poor man. We know your sister, brother. Yes. We know your mother. And your mother make an illegal act to sleep somebody, and they was calling Jesus bastard. Jewish community or society. So how you can claim? So you see that? It means when Messiah, when Elijah coming from heaven, everybody will believe. But Jesus was saying, Elijah have already came. They say, what? Because Jewish people, every house they have a one Kaiser seat, one emperor seat, and they thought maybe when he jump from heaven, then he will come in our house. So they want to welcome him. Now Jesus say Elijah already came. They say, how Elijah came? They say Elijah's spirit is working with the John the Baptist. Now, Jewish people was spiritual blind. So they could not see Elijah's spirit is working with John the Baptist because they are two personalities. John the Baptist was son of Zariah. How he can be Elijah? But still, because Jesus was saying Elijah's spirit, Elijah came back. His spirit is working with the John the Baptist, and John the Baptist is the one who preparing the way for the kingdom of God, for the Messiah. And Messiah was this carpenter, Jesus. So they went to Elijah
And now Alaya is belief is based on Sharia, based on law, and his role model is a Moses, Old Testament. They say this carpenter, this liar, this Jesus, he's saying Alaya's spirit is working with you. That's true. And John the Baptist, he spoke the truth. He said, no, I don't see a liar. So who is like? John the Baptist was a role model. Follow the Old Testament of religion and Moses Sharia. They believe him actually, but he said, no, I cannot see a liar spirit working with me. So then they make a conclusion, Jesus is lying. Okay. How Jesus could see that Elias spirit working with, because Jesus came to build the kingdom of God. He was the Messiah, actually. So they deny him. They say, you are a liar, you are not a Messiah. Now Christianity is making same mistake the way Jewish was making mistake. They are also waiting in sky that Messiah will come and trumpet and every eye will see. Now this Messiah, Jesus, his spirit is working with me. He is a ex-Messiah, could not substantially realize the kingdom of God, and that's it. And now Jesus is coming back to fulfill his mission, and his spirit is working with me. And I am the Messiah who has a body and who will build the kingdom of God on earth. So now Christianity in Germany, they hate me. They're saying same thing like John the Baptist. Where? Show us where Jesus' spirit is. But fortunately, in our moment, many people saw Jesus, that Jesus' spirit is working with me. He attending my seminar. But they are waiting very similar parallel mistake like a Jewish people. Then Jesus said, I will come back like a stealer who steals, thief. As a thief, I will come. Now, think about that. Thief, when he come to steal your house, he will call you that I'm coming 2 o'clock, 3 o'clock, and please call the police. Prepare yourself. No. Thief will come when you are deep in sleep. So Jesus came now as a thief. So nobody can believe, because he's telling, I'm not going to tell you time. And when I will come, there will be no faith. Nobody going to believe. It's only possible. God called me from east and gave me active mission as a Messiah. And say to Jesus, go and work with him as your spirit, so you can help the active Messiah to fulfill your mission, actually. So Jesus said many things very parallel, that my people will not believe me the way I will come. Yes? So this child, he said, he will not come old, I will return back. This child died, generation died. Why Jesus was saying such a thing? This is a fundamental question. Christianity, his follower was very weak that time. And Jesus want to give them strong hope. So he comforts them. Before this boy become old, I will come back.
So every generation in Christianity was believing Jesus will come in our time. Why this method was used by Jesus? To make Christianity stronger worldwide. And that's exactly happened. 296 years later, this Christian teaching went to Rome. And Kaiser Augustus, or another name, he accepted Christianity. So Jesus' work was finished. Now, he wanted that religion foundation become so strong, moral foundation, that Messiah can come. But Messiah did not born in the Vatican, Italia, by Pope House. Yes. That's why this mistake is caused Christian as a chosen people. They lost their position. Jewish was chosen people, but they want to see physically alive. They lost their position. But who opened this secret? Muhammad, 575 years later. He was talking same parallel way to Jesus. I will return back. You see, same like a child, Jesus. I will come back again when the new world take place, ideal world. But there was one simple former man who was sitting there. He disturbed many times his lecture. He said, you will come back physically when the time will be arrived. And Muhammad ignored it. He don't want to give him answer. But this man, he was longing the answer, so he disturbed many times Muhammad. You see that? Now Muhammad was getting angry, upset. And he had to give explanation, because in same time, many members, among of his members say, yeah, this man asking, you have to open, that you will come or somebody will come, somebody else. Then he say, there was one follower, Suleiman Farsi. He put hand his on shoulder. He said, from this man generation, God will choose somebody. And he will take this mission, and my spirit will come and help this person. So this symbol was opened by Muhammad, unfortunately. That's why Jewish making same mistake, Christian making same mistake, and now Islam making same mistake. And now three religions are blind. Jesus said they are blind. Jewish say Jesus was the blind and is a victim of Satan. Then Christianity say Islam is blind. Islam says they are blind. Actually, they are all three blind. So if you read our book, the God revealed himself as a visible God. There are 99 pages of Jesus' secret testament, which is revealing through me in paradise. So they are God revealing many astonished truths, not only about Jesus, but also because this is a time has arrived for God, for the kingdom of God. So please, if you are longing, if you have a wish or desire to come to know the spiritual life and that Messiah is here, then take few steps. God will open you spiritually. And Messiah is on earth. He will pray for you that you will come spiritually open. Then this all question, all this fog will remove actually. Thank you. Okay. थैंक यू सो मच हुजूर। हुजूर हमारा और मजीद तो सवाल नहीं है, दुआ आपने ऑलरेडी फरमा दी है। सैयद साहब ने दुआ की दरख्वास्त की थी। और एक मेंबरान की तरफ से गुजारिश है, लाइव स्ट्रीम पे जो हमारी साउंड क्वालिटी है वो बहुत
لو ہے تو برادر موزس سائمن جو بھی ہوں اسے فکس کر لیں آئندہ کے شیڈول میں. تو اگر اور آپ پہلے شروع میں بتا دیتے تاکہ میں ان کو بلا دیتا. جی یہ بتایا ہے، میسیجز بھی کیے ہیں، اور یہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے اس کا اسٹریم کے ساتھ لنک کرنے کا، زوم کا. آپ کی اگر آواز آتی ہے؟ ہاں جی، میری شاید، یا سائل جو ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں ان کی اچھا، آواز بالکل نہیں آتی. تو بہت ایسا کریں گے کہ آئندہ ایک آدمی یہاں بیٹھا رہے گا اور وہ کنٹرول کرتا ہے. جی بالکل آپ بالکل. کنٹرول نہیں کر سکتے نا وہاں سے. نہیں، میرے سے جی ایکسس نہیں ہے میرے پاس اس. اچھا، تو وہ چلو خیر، اب تو جو ہو گیا ہو گیا. تو آئندہ کے لیے خدا نے چاہا تو وہ جب تک میرا لیکچر ہوگا وہ اس کوالٹی کو دیکھتے رہیں. جی حضور، بہت شکریہ جی. حضور آپ بہت، آپ کا ہم نے ٹائم لیا، وقت لیا. ابھی اب اپنے صبح سے میں درخواست کروں گا ہمارے ممبران سے، حضور نے صبح سے نکلے ہیں، کھانا نہیں کھایا، تو ہم کوئی سوالات ہوں تو پلیز میرے پرسنل نمبر پہ بھیج دیں، میں اتوار کو پوچھ لیں گے حضور سے. تو اب ہم حضور کو اجازت دیں تاکہ وہ اپنے تھوڑا آرام بھی کریں، ریسٹ، پھر کھانا بھی کھا لیں. اور اسم چٹا صاحب نے درخواست کی تھی حضور کوئی پرسنل آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. صرف 2 منٹ چاہیے، صرف 2 منٹ، چلو زیادہ کوئی نہیں، نہیں، زیادہ تو نہیں. ان کو لے لیں. جی جزاک تو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ سب ممبران پہ اب خدا کے اسلام سب کا، جی بہت شکریہ. ہاں جی، سب کو تو جی شکریہ. جی، اور سید صاحب، چٹا صاحب کو ہم 2 منٹ حضور دینا چاہیں گے. ٹھیک ٹھیک. آپ سب لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. خدا کے اسلام. خدا